بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم و ناظرین کرام۔ جو شخص بھی صبح خالی پیٹ سورۃ کوثر کو اس طرح سے پڑھے گا تو سمجھ لو کہ اس بندے کے ہاتھ میں اعلیٰ دین کا چراغ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی مسکین فقیر محتاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے لیکن دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں جاتی اور غریبی مفلسی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر و محتاج مفلس بھی یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی راتوں رات مالدار بنا دیتا ہے۔ اتنا قیمتی عمل اور ایسی صورت کہ جس کو ہم میں سے اکثر افراد تقریباً روز پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی صورت ہے، اور اس صورت کا کتنا قیمتی وظیفہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالے وہی چیز سونا بن جائے، جس مقصد کے لیے جائے یا جس کام کے لیے بھی جائے تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور جہاں اور جس بھی کاروبار کے لیے جائے گا اس کو کبھی اس میں نقصان نہ پہنچے گا۔ یہ وہ شخص کرے کہ جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، اور اس شخص کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور وہ شخص جو بہت زیادہ مقروض ہے، قرضہ اترنے کا کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آتا، اس شخص کو چاہیے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے۔ انشاءاللہ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں، آج ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ سورت قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور اس کی بے شمار فضائل ہیں، بے شمار۔ میں اگر آپ کو بتانے لگ جاؤں تو وقت بہت چاہیے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ اب فرشتے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دے رہے ہیں اور جس کے نازل ہونے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مطمئن ہوئے تھے، تو اندازہ لگائیں کتنی بابرکت یہ صورت ہوگی جس کے بارے میں آپ سنیے گا اور اس عمل کو اچھے سے سمجھیے گا۔ توجہ کے ساتھ جو بندہ اس عمل کو سمجھ کر آج کر لے گا، زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ بیماریوں کے لیے اس کو کریں گے تو شفا مل جائے گی۔ اگر بے روزگار اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ اسے روزگار مل جائے گا۔ اگر محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ اس قدر یہ قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضور کو مبارک دی، آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات کی مبارک ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور ایسے عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ آپ کو دو نور اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا کر دیے ہیں کہ اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، اس سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نور نہیں دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اور وہ نور سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی دو آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کتاب قرآن کے فضائل کا بیان تفسیر میں یہ بات موجود ہے، یہ سمجھیے گا ایمان تازہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مختلف بیماریوں پر آسمانی کتابیں اتارے ہیں، مگر ان تمام کے علوم تین میں رکھے ہیں، یعنی توریت، انجیل، زبور۔ ان تین کے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں۔ جتنا علم ان تین کتابوں میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا علم قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔
آپ اس علم کو فجر کے بعد یعنی کہ صبح خالی پیٹ جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تازہ اور کامل وضو کر لیں۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ نماز فجر پڑھ لیں، یا اس وظیفے کو آپ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو پڑھیں، اس کے درمیان کسی کے ساتھ کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی۔ آپ نے قبلے کی جانب منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، لیکن یہ تعداد 121 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر 41 بار پڑھ لیں، پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سب کرنے سے پہلے اپنے قریب ایک پانی کی بوتل رکھ لیں یا پانی کا گلاس رکھ لیں، اس کے اوپر دم کریں۔ کسی بھی مریض کو پلائیں گے تو شفا ملے گی، اور اگر اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے جہاں دکان ہے، آپ کی جہاں کاروبار نہیں چل رہا، وہاں اگر اس کا چھڑکاؤ لگائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی، لیکن یہ خیال رکھنا کہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ ساری بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی، کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں ہے پھر وہ پانی آپ خود پی لیں اور یہ عمل چند دن کر لیں، انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے پوری ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔